السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں، ہم اپنی گزشتہ ویڈیوز کے اندر بہت سے مسائل کے اوپر بات کرتے آ رہے ہیں۔ آج جس مسئلے کے اوپر ہم بات کریں گے، جس کو ہم بیان کریں گے، وہ ہے زکوٰۃ۔ اور مال کی جو زکوٰۃ ہے اس کے اوپر آج ہم اختصار سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ زکوٰۃ جو ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کی فرضیت کیا ہے اور زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے۔ یہ ساری باتیں آج ہم اپنی ویڈیو کے اندر بیان کریں گے۔ زکوٰۃ کا جو ٹاپک ہے یا زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے، یہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جتنا بھی ہمارا مال ہے، جتنا بھی ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا مال ہے، وہ سب کا سب تبھی پاک ہوتا ہے، تبھی وہ اپنے صحیح معنوں میں مال کہلانے کے قابل بنتا ہے جب اس میں سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ تو آج ہم وہ زکوٰۃ کے مسائل دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کے کیا مسائل ہیں، وہ کون کون سی باتیں ہیں، وہ کون کون سے مسائل ہیں جن کی بنا پر زکوٰۃ وہ آپ پہ واجب ہوتی ہے، کتنا مال وہ انسان کے پاس موجود ہو تو اس کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اور زکوٰۃ کی اہمیت آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا فرمانے والی شان ہے کہ جو لوگ مال کو بچا کے رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں اور وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو قیامت کے دن وہی مال گرم کر کے اس سے ان کے پہلو وہ داغدار کیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جس کو تم سنبھال کے رکھتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نماز اور زکوٰۃ قرآن پاک میں ساتھ ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں اور زکوٰۃ کی فرضیت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں، کیونکہ زکوٰۃ بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے ہمارے دین اسلام کے اندر، اور اس کے جو مسائل ہیں، اس کی جو اہمیت ہے، اس کو مساجد کے اندر بھی بہت ہی کم بیان کیا جاتا ہے۔ تو ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے کیا کیا مسائل ہیں۔ زکوٰۃ کے جو معنی اور مفہوم ہے، اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ زکوٰۃ اس کا مطلب مال کو پاک کرنا ہے، مال کو بڑھانا ہے۔ حالانکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہوتا ہے۔ اصل میں وہ مال کم نہیں ہوتا، وہ آپ کا مال بڑھتا ہے، اس میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ گامزن ہوتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، آپ زکوٰۃ اس کو صحیح معنوں میں ادا کرتے ہیں اور پورا ادا کرتے ہیں، تو وہ آپ کے مال کے اندر برکت کا باعث بنتی ہے، نہ کہ کمی کا باعث بنتی ہے۔ تو جو مال ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس میں سے جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہمارا وہ مال بھی پاک ہوتا ہے، اور جو غریب اور غربا ہیں ان کو بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے، تاکہ ان کا بھی گزارا چلتا رہتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام زندگی بنایا ہے اس کو ہم کور کریں، اس کو فالو کریں، تاکہ جو سارا معاشرہ ہے وہ اس کے اندر آ جائے۔ اب زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے، اس کی جو حکمت ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگ وہ اس جہاں میں پیدا کیے ہیں، ایک عمرہ ہیں اور دوسرے غربا ہیں۔ عمرہ تو وہ لوگ ہیں جن پہ جو زکوٰۃ وہ فرض کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و متاع دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر رحمت خاص ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو غربا ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں چیزیں امتحان کے معنی میں آتی ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال زیادہ دیا ہے، مال کثرت سے دیا ہے، اس کے لیے بھی دیکھیں ایک امتحان ہے کہ وہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرے، اس کی زکوٰۃ ٹائم پہ دے، ٹھیک ہے، غریب غربا کا بھی خیال رکھے، تو یہ اس کا امتحان ہے کہ وہ اس کو غلط طریقے سے استعمال نہ کرے۔ اور جو غریب غربا ہے اس کے ساتھ کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں ہے کہ اس کو اس عمل میں ڈال دیا ہے، حالانکہ وہ بھی اس کے لیے امتحان ہے کہ وہ اس چیز میں رہتے ہوئے بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ مال کم ہونے کی صورت میں کوئی غلط راستہ اختیار کر لے، جو اللہ تعالیٰ نے جن رستوں سے منع کیا ہے ان رستوں پہ چلا جائے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے، وہ اس کا اصل حکمت ہی یہ ہے کہ جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے، وہ اس مال میں سے سال کے بعد جو ان کی زکوٰۃ بنتی ہے،
وہ غریب غربا رشتہ داروں میں بہن بھائیوں میں اس کو بانٹیں تاکہ ان کی بھی زندگی کا جو گزارا ہے وہ اچھا چل سکے۔ تو اس کو اصل میں زکوٰۃ کو فرض کرنے کا مقصد ہی یہ ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ کچھ مختلف اقوال جو ہیں وہ زیر بحث رہتے ہیں، جس میں 2 اقوال ہیں کہ ہجرت سے قبل واجب ہوئی ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ سرزمین مدینہ طیبہ میں ہجرت کے دوسرے سال جو ہے وہ فرض ہوئی ہے۔ لیکن علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں جو ہے وہ پہلے قول کو جو ہے وہ قابل اعتماد قرار دیا ہے، یعنی کہ ہجرت سے قبل واجب ہوئی ہے۔ اب زکوٰۃ کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ قرآن حدیث میں عبادات میں سے نماز کے بعد جس کا زیادہ بطور تاکید بیان آیا ہے وہ زکوٰۃ ہے، لیکن عام طور پر نماز، روزہ، حج اور پھر زکوٰۃ جو ہے نا اس کو عوام الناس نے ترتیب دے رکھا ہے اور زکوٰۃ کو بالکل آخر میں لے گئے ہیں، حالانکہ جو زکوٰۃ کی جو اہمیت ہے وہ نماز کے فوراً بعد ہے۔ یہ آپ قرآن میں بھی اس کا ذکر آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو زکوٰۃ ہے اس کا جو اصل ذکر ہے وہ نماز کے فوراً بعد ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اب اس میں جو ہے اگر آپ احادیث کا بھی مطالعہ کریں تو احادیث کے اندر بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے علی شان فرمایا ہے اس میں بھی زکوٰۃ جو ہے وہ نماز کے بعد ہی ذکر کی گئی ہے۔ تو جو احادیث جو ہیں جو آپ دیکھیں گے جو نماز اور زکوٰۃ سے اور باقی جو ہمارے ارکان اسلام میں جو ارکان ہیں ان کے جو اوپر ذکر کیا گیا ہے اس میں جو زکوٰۃ ہے وہ ہمیشہ جو ہے نماز کے بعد ہی ذکر کی گئی ہے، تو اس سے آپ کو اس کی اہمیت و افادیت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ اب ذرا مال کے اوپر زکوٰۃ کی جو شرح ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ وجوب زکوٰۃ کی شرح یہ ہے کہ کسی کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا کوئی اور چیز جو ان دونوں میں سے کسی ایک کی مالیت ہو اور اس پر سال بھی گزر جائے، ٹھیک ہے، اور اس پہ قرض بھی نہ ہو تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کے اوپر قرض موجود ہے اور وہ قرض کی ادائیگی کر دے اور قرض کی ادائیگی کرنے کے بعد اس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے برابر کی مالیت اس کے پاس موجود ہو تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ وہ قرض ادا کر دے اور باقی بچی جو اس کے پاس مال ہے وہ اگر ان دونوں کے برابر نکل آئے، سونا یا چاندی کے برابر جو اس کی نصاب ہے وہ نکل آئے قرض دینے کے بعد، تو اس کے اوپر جو ہے آپ کی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کی جو پیداوار ہے اس میں بھی زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے حدیث شریف سے بھی یہ چیز واضح ہے، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ چیز بالکل واضح ہے ان کے مسائل کو جو انہوں نے حل کیے ہیں اس میں، کہ جو بھی غلہ ہے، جو پھل ہیں، سبزیاں ہیں، خواہ وہ کثیر تعداد میں ہوں یا قلیل تعداد میں ہوں، تو ان کے اوپر بھی عشر واجب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث شریف سے بھی یہ چیزیں بالکل صاف جو ہیں یہ ظاہر ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ زمین سے جو بھی چیز اگائی جائے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ جو ہے وہ عشر کی صورت میں اس کے اوپر بھی واجب ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک مسئلہ ہے چھوٹا سا جو بیان کرنا بڑا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو رمضان کے مہینے میں ہم جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب بھی آپ کے مال کے اوپر سال گزر جائے گا تو آپ کے اوپر جو زکوٰۃ ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ اب اس کے لیے کوئی مہینہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا، محرم کا مہینہ آئے گا، ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، ماہ ذی الحج کا مہینہ آئے گا، نہیں، آپ نے اپنے مال کے حساب سے دیکھنا ہے کہ جو مال آپ کے پاس موجود ہے اس کے اوپر کب سال ہوتا ہے، وہ آپ نے مال کب خرید کے اپنے پاس رکھا ہے، اس کے اوپر جب بھی سال پورا ہو جائے گا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اس کے لیے کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے کہ وہ مہینہ آئے گا تو پھر ہم جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو یہ کچھ آج باتیں تھیں جو ہم نے بڑی اختصار کے ساتھ زکوٰۃ کے اوپر بات کی ہے، اور آئندہ آنے والی ویڈیو میں بھی ہم زکوٰۃ کے اوپر آگے بات کریں گے اور جو مسائل ہیں ان کو بھی کور کریں گے۔ تو آج اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ویڈیو میں تو اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔